ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ فریال نے قیمے میں پھلیاں ڈال کر تھوڑا پانی ڈالا، پھر اسے ہلکی آنچ پر رکھ دیا۔ چھوٹے سے باورچی خانے کی کھڑکی سے ایک نظر باہر ڈالی۔ دھوپ کب کی ڈھل چکی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد شام کے کھانے کی تیاری شروع کر دیتی تھی۔ ابھی راحیل کے آنے میں کچھ دیر باقی تھی۔ فریال نے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے رائتا اور سلاد بنا دیا اور فریج میں رکھ دیا۔ گرمی کی شدت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا، سو فریال خراب ہونے کے ڈر کی وجہ سے کوئی بھی چیز فریج سے باہر نہیں رکھتی تھی۔ فریال کی شادی کو 6 ہی ماہ گزرے تھے۔ اس کی شادی چھوٹے سے پرسکون گھر میں ہوئی تھی۔ وہ اس گھر میں اکیلے راج کر رہی تھی۔ اس کے سسرال دوسرے شہر میں آباد تھے، مگر راحیل کی نوکری کی وجہ سے اسے بھی یہاں آنا پڑا تھا۔ راحیل کی جاب اچھی تھی۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور شادی کے بعد گھر کے اضافی خرچوں کے باوجود اس کا گزارا بہت اچھے طریقے سے ہو رہا تھا۔ فریال نے چائے کا خالی کپ چھوٹی سی بوسیدہ میز پر رکھا اور اٹھ کر منڈیر سے نیچے جھانکنے لگی۔ روز کی طرح اس کی نظر پچھلے والے گھر کے صحن کی طرف جا رکی۔ فریال نے جتنی معلومات اپنی تانگ چانک سے اکٹھی کی تھیں، اس کے مطابق اس بڑے سے گھر میں کئی خاندان آباد تھے۔ ہر عمر کے بچوں کی ایک طویل قطار تھی۔ گھر کی کچھ خواتین سے فریال کی دور سے سلام دعا بھی ہوئی تھی۔ گھر کی خواتین کے ہار سنگھار سے ان کی خوشحالی اور پیسے کی ریل پیل کا اندازہ ہوتا تھا۔ کئی بار انہوں نے فریال کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی، مگر فریال نے طریقے سے ٹال دیا۔ وہ ان کے سامنے اکثر ہی احساس کمتری کا شکار ہو جاتی کہ یہ لوگ اتنے بڑے عالی شان گھر میں رہتے ہیں، میرا چھوٹا سا 3 مرلے کا کرائے کا گھر، کیا اچھا لگے گا کہ میں انہیں اپنے گھر بلاؤں اور انہیں مذاق اڑانے کا موقع فراہم کروں۔ فریال نے خود سے سوچا اور خود ہی سب کچھ سچ مان کر ان سے دور سے ہی رابطہ رکھنے لگی۔ ابھی بھی فریال دیکھ رہی تھی کہ کام کرنے والی عورتیں پھولوں کے کئی ٹوکرے اٹھا کر اندر جا رہی تھیں۔ شاید ان کے گھر میں کوئی دعوت ہے، فریال نے اندازہ لگایا تھا۔ اس وقت ایک درمیانی عمر کی عورت نے اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ سنو، آج ہمارے گھر میں دعوت ہے۔ آپ کے مکان کا نمبر کیا ہے؟ رضیہ کے ہاتھ کچھ بھجوانا ہے۔ اس عورت نے پاس کھڑی ایک لڑکی کو اشارہ کیا۔ فریال کو نہ چاہتے ہوئے بھی مکان کا نمبر بتانا پڑا۔ مسکرا کر شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے دی۔ پہلے آپ آئیں ہمارے گھر، پھر میں بھی چکر لگاؤں گی، عورت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور ہاتھ ہلاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ فریال کپ اٹھا کر نیچے اترنے لگی۔ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے اتنا بے صبرا؟ فریال نے بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ ایک جھٹکے سے دیکھا، سامنے بڑا سا تھال تھامے رضیہ کھڑی تھی، جس کی صورت سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ باجی، اتنی دیر کر دی دروازہ کھولنے میں، اب ایسے کھڑی کھڑی دیکھ کیا رہی ہیں؟ جلدی سے یہ تھال خالی کر کے دیں، ابھی مجھے اور بھی گھروں میں جانا ہے۔ رضیہ کی تیز تیز چلتی زبان کے آگے فریال بے بسی سے کھڑی بس سر ہلا کر رہ گئی۔ فریال نے تھال تھاما اور باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ تب تک رضیہ گھر کے اندر آ کر گھر کا جائزہ لے چکی تھی۔ ارے باجی، آپ کا گھر تو بہت چھوٹا سا ہے، یہ کریم اصلی ہے یا نکلی؟ میری باجی تو مجھے باہر کی کریم لا کر دیتی ہیں، اصل کریمیں تو وہیں پر بنتی ہیں، میری سکن کو یہاں کی کریمیں سوٹ ہی کہاں کرتی ہیں۔ اور یہ سوٹ کہاں سے لیا ہے آپ نے؟ ایسا ہی پرنٹ میری باجی کے پاس بھی ہے۔ یہ بیڈ روم سیٹ آپ کے جہیز کا ہے کیا؟ رضیہ کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں آ کر رکی۔ فریال نے جلدی سے تھال خالی کر کے اس کے ہاتھ میں تھمایا اور پھر ایک نظر سامنے کھلے دروازے سے نظر آتے سادہ سے فرنیچر پر ڈالی۔ نہیں، کیوں؟ فریال نے حیرت سے پوچھا۔ ویسے ہی اندازہ لگا رہی تھی کہ آپ کا میکا کتنا امیر ہے۔ بھائی، میری باجی نے تو اپنی بیٹی کی شادی پر اتنا عالی شان فرنیچر دیا ہے کہ لوگ دیکھتے رہ گئے ہیں۔ آپ کے پاس زیور وغیرہ نہیں ہے؟ بالکل ہی خالی ہاتھ اور کان ہیں۔ میری باجی تو دروازہ اس طرف ہے، فریال نے سنجیدگی سے کہا۔ تو رضیہ کا منہ بن گیا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد فریال نے گہری سانس لے کر دروازہ بند کیا اور باورچی خانے میں آ کر مختلف اشیاء کا جائزہ لینے لگی۔
कई तरह के फल, उफ कितना कुछ भेज दिया था इन्होंने, बिरयानी, मीठा, जर्दा, मिठाई, कौरमा। अब मैं क्या भेजूंगी, हमारी हैसियत ही क्या है। फरियाल ने अफसुर्दगी से सोचा और एक गुलाब जामुन उठाकर मुंह में रखी और कमरे की तरफ चली गई। खाना बहुत मज़े का है, अल्हम्दुलिल्लाह। राहील ने हमेशा की तरह खाना ख़त्म करके उसकी तारीफ करने के साथ साथ अपने रब का शुक्र अदा किया। फरियाल बिरयानी से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। एक नज़र अपने बनाए हुए सालन पर डाली। क्या खाक मज़े का है, आपने ये सब तो लिया ही नहीं। सच में बिरयानी कमाल की बनी हुई है, और कौरमा तो नहीं, मुझे अपने घर की रोटी पसंद है फरियाल। राहील मुस्कुरा दिया था। चाहे जैसी भी बनी हो, एक मुद्दत इस तरह के बाजारी खाने खाए हैं, अब दिल नहीं चाहता। राहील ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। फरियाल सर हिलाकर अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। फरियाल को ये घर और इस घर की कोई भी चीज़ शायद अच्छी नहीं लगती थी। तभी फरियाल ने खाना खाते ही राहील से बहस शुरू कर दी। एक बात तो बताइए, हम इस छोटे से घर में क्यों रहते हैं? क्या हम थोड़ा बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर सकते? राहील उसके बचकाना अंदाज पर हंस पड़ा। चाहे हम इस छोटे से घर में रहें या इतने बड़े वाले घर में, रहना तो हम दोनों ने ही है ना। अच्छा है ना, इस छोटे से घर में तुम्हारे गुम होने का डर तो नहीं रहता। अब अगर बड़े घर में तुम गुम गई तो मेरा क्या होगा? राहील ने शरारत से कहा तो फरियाल हंस पड़ी। फिर कुछ देर के बाद सोचकर बोली, अब हर बात मजाक में क्यों उड़ा देते हैं? वो भी तो लोग हैं जो इतने बड़े घर में रहते हैं, ठाठ से जिंदगी गुजारते हैं, हर तरह की नियामतें उनके घर में हैं। फरियाल ने ख्वाबनाक लहजे में कहा। राहील ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। किसकी बात कर रही हो? वही जो हमारी गली से अगली गली है ना, सफ़ेद गेट वाला बड़ा सा घर, जिसके बाहर सुनहरी रंग की मलिक हाउस की नेम प्लेट लगी हुई है। उनके सहन का पिछला हिस्सा हमारी छत से साफ नजर आता है। उफ, इतना बड़ा तो उनका सहन है। हर वक्त वहाँ आने जाने वालों का मेला लगा रहता है। उनके घर की कुछ खवातीन से मेरी सलाम दुआ है। आज ये सब उन्हीं के घर से आया था। वैसे एक बात और भी है कि उनकी नौकरानी का मुंह बहुत खुला हुआ है, हर चीज़ और हर बात पर तनकीद करती है, जैसे खुद कहीं की मलिका हो। फरियाल की गुफ्तगू का आगाज़ मलिक हाउस की तारीफ से हुआ और इख्तिताम रज़िया की शख्सियत पर तबसरे से हुआ। राहील गहरी सांस लेकर रह गया। सादा सी बात है ना फरियाल, हर इंसान अपने रुतबे और सोच के मुताबिक ही बात करेगा। काम वाली है तो ऐसी ही बात करेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो तुम्हें अदब और तमीज़ पर लेक्चर देती? हद है भाई। राहील के कहने पर फरियाल मुंह बनाकर रह गई। अगले दिन राहील के जाने के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने अम्मा खैरा खड़ी थी। उसने बुड़बुड़ाते हुए दरवाज़ा खोल दिया था। फरियाल को अम्मा खैरा ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगती थी, मगर उसके पास और था ही कौन, 2 घड़ी बैठकर बातें करने वाला, और वो भी बिना उसके घर की तरफ देखकर तनकीद किए बिना। अल्लाह सुहागन रखे तुम्हें, खुशियों का हर रंग दिखाए तुझे। अम्मा खैरा ने शरबत का गिलास एक सांस में खाली करके उसे दुआ दी थी। फिर वो अम्मा खैरा के सामने बैठ गई और उनकी बातें भी शुरू हो गईं। राहील कैसा है? उसे कहना अम्मा खैरा बहुत अच्छा याद कर रही थी। किसी दिन इतवार को चक्कर लगाऊंगी। बड़ा अच्छा और नेक बच्चा है। पिछले 5 सालों से मैं उसे जानती हूँ। जब वो नया नया इस शहर में नौकरी के लिए आया था, एक दिन मैं कपड़े बेचने आई तो अचानक ही तेज़ बारिश शुरू हो गई। तब राहील ने मुझे कहा कि अम्मा जब तक बारिश रुक नहीं जाती मेरे सहन में बैठ जाएं। मैं तकरीबन 2 घंटे यहाँ बैठी रही। राहील ने बहुत हमदर्दी से पूछा कि आप इतने ख़राब मौसम में घर से क्यों निकली? मैंने बताया कि वक्त और हालात की सख्ती धक्के खाने पर मजबूर कर देती है। मेरा जवान बेटा गुर्दों के तकलीफ में मुब्तला बिस्तर पर पड़ा है। उसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। मेरी बहू घर संभालती है और मैं गली गली घूमकर कपड़े बेचती हूँ। बस राहील को मेरे हालात का पता चला, उसने दोस्तों से कहकर मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसे जमा कर दिए, जिसकी वजह से हम उसे बड़े से अस्पताल लेकर जा सके। मगर मेरा बेटा इस बीमारी से लड़ते लड़ते 2 साल पहले ही मर गया। मगर जिस तरह आज तक राहील मेरी मदद करता है, मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकती। अम्मा खैरा ने दुपट्टे के पल्लू से आंखें पोंछी। फरियाल कई बार ये सब अम्मा खैरा की ज़ुबानी पहले भी सुन चुकी थी, मगर अम्मा खैरा जब भी आती उसकी गुफ्तगू का आगाज़ राहील की तारीफ़ों से ही होता था। अच्छा अम्मा, ये सब छोड़ो,
کپڑوں کے اچھے اچھے ڈیزائن تو دکھاؤ۔ فریال کے کہنے پر اماں خیرہ نے جلدی سے سر ہلایا، گٹری کھول کر اسے کپڑے دکھانے لگی۔ اماں خیرہ، یہ سب تو پرانے ڈیزائن ہیں، کچھ نیا لے کر آتی۔ فریال نے منہ بنا کر کہا تو اماں خیرہ کا چہرہ بھج گیا۔ ہاں، نیا مال تو آیا تھا مگر پہلے ہی بک گیا۔ اچھا، میں اگلی بار سب سے پہلے تیرے پاس آؤں گی، اماں خیرہ نے کہا اور پھر خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو گئی۔ راحیل ہر ماہ اپنی تنخواہ سے کچھ رقم اماں خیرہ کو دیتا تھا، مگر 2 مہینے ہو گئے تھے اماں خیرہ کی آمد نہیں ہوئی تھی۔ راحیل نے کئی بار فریال سے پوچھا مگر ہر بار اس کا جواب نفی میں ہوتا تھا۔ ایک دن فریال کو ملک ہاؤس کی طرف سے میلاد میں شرکت کا دعوت نامہ ملا۔ فریال نے وہاں جانے کی خاص تیاری کی، اپنی طرف سے ہر چیز کا بہترین انتخاب کیا اور مطمئن ہو کر ان کے گھر چلی گئی۔ گھر جتنا باہر سے کمال صورت اور عالی شان تھا، اندر سے بھی کمال تھا، اعلیٰ سجاوٹ اور بہترین انتظامات۔ گھر کی سب خواتین نے مہنگے زیورات اور کپڑے پہنے ہوئے تھے، نوکروں کی ایک فوج تھی جس نے سب کام سنبھالا ہوا تھا، شاندار انتظامات تھے۔ فریال تو دیکھتی رہ گئی، کتنی خوش نصیب ہیں یہ، ہر چیز کی بہتات ہے ان کے گھر۔ فریال نے رشک بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ بہترین اور خوش ذائقہ کھانا کھانے کے بعد فریال نے جب جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے اس کے ساتھ مٹھائی کے پیک ڈبے اور پھل بھی ساتھ دیے۔ فریال وہاں سے واپس آ کر ان کی عمارات کے گن گاتی رہی۔ راحیل سب کچھ سن کر مسکرا دیتا۔ کچھ دنوں کے بعد اچانک اماں خیرہ چلی آئی، مگر وہ بہت کمزور اور بیمار لگ رہی تھی۔ فریال نے اس کی غیر حاضری کی وجہ دریافت کی تو اداسی سے کہنے لگی، بس کیا بتاؤں، بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ کمزوری اور بیماری بھی ہے، مگر اللہ کا شکر ہے راحیل جیسے لوگ ہمارا وسیلہ بنے ہوئے ہیں۔ اماں خیرہ آج بھی ہمیشہ کی طرح دعائیں دے رہی تھی۔ راحیل نے 2-3 ماہ کے پیسے اکٹھے اماں خیرہ کے ہاتھ پر رکھ دیے اور پھر چند ہی دنوں میں اس کی ترقی بھی ہو گئی۔ راحیل کی ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گئی۔ فریال بہت خوش تھی، وہ جانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ ایک دن جب اماں خیرہ ملنے آئی، اسے پتا چلا کہ وہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں تو وہ اداس ہو گئی۔ فریال کا موڈ آج اچھا تھا، سو وہ اماں خیرہ کے لیے چائے بنا کر لے آئی، اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں ملک ہاؤس کا ذکر آیا۔ فریال حسب معمول ان کی عمارات اور شان کے گن گانے لگی۔ اماں خیرہ سن کر ہنس پڑی۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے اماں؟ آپ نے ان کا گھر شاید دیکھا نہیں ہے۔ فریال کو اس کا ہنسنا برا لگا۔ میں تو ان کے گھر تب سے جا رہی ہوں جب اس گھر میں نئی بہوئیں بھی نہیں آئی تھیں۔ بڑی بیگم صاحبہ اچھے دل کی مالک ہے، مگر اماں خیرہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ مگر کیا؟ فریال نے پرتجسس انداز میں پوچھا۔ مگر بہت دکھی عورت ہیں جی، ماشاءاللہ سے 5 بیٹے ہیں، مگر ان میں سے ایک بھی فرما بردار نہیں ہے۔ کون سی ایسی بری لت ہے جو ان کے بیٹوں کو نہیں لگی؟ بھلے پہننے کو اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہنتے ہیں، کھانا پینا اچھا ہے، مگر جسے گھر کا سکھ چین کہتے ہیں وہ ان کے گھر میں نہیں ہے۔ یہ مال دولت ہی ان کے درمیان لڑائی جھگڑے کی وجہ بنی ہوئی ہے۔ نہ بیٹوں کی آپس میں بنتی ہے، نہ بہویں ایک دوسرے سے بولتی ہیں، نہ اپنے بچوں کو ایک دوسرے کے بچوں سے کھیلنے دیتی ہیں۔ بس نہ پوچھو وہاں کا حال۔ بظاہر تو سب کچھ اچھا ہے، مگر کثرت میں برکت ہو یہ ضروری تو نہیں۔ خیر، اماں خیرہ نے جو کہنا تھا کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی ادھوری پیکنگ کرنے لگی۔ ماشاءاللہ، آپ کا گھر تو بہت خوبصورت ہے، نئی نئی شفٹ ہوئی پڑوسن نے چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے متاثر کن لہجے میں فریال کی ساس سے کہا تو چائے کی ٹرے میز پر رکھتی فریال دھیرے سے مسکرا دی۔ اسے اپنے سسرال کے ایک کنال کے بڑے سے گھر میں شفٹ ہوئے 3 سال گزر گئے تھے۔ راحیل جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہ دیوالیہ ہونے کے بعد بند ہو گئی تھی۔ مجبوراً راحیل اور فریال کو واپس اپنے گھر آنا پڑا۔ فریال جو شادی کے فوراً بعد ہی سسرال کی جادو نگری سے دور رہی، اب ان کے درمیان آ کر رہنا پڑا تو کچھ ہی مہینوں میں بوکھلا کر رہ گئی۔ سسرال میں جہاں افراد کی کثرت تھی، وہاں مسئلے اور مسائل بھی بکثرت پائے جاتے تھے۔ سسرالی رشتوں اور گھریلو سیاست نے فریال کے ذہن اور دل کو مرجھا کر رکھ دیا تھا۔ زندگی میں سب کچھ تو تھا، مگر اب اکثر مصروفیات کے پیچھے گم ہوتی فریال کو شادی کے وہ پہلے 6 ماہ بہت یاد آتے۔ اکثر اس کی یاد کے پردے پر وہ چھوٹا سا آنگن، آزادی اور بے فکری سے گزرے وہ دن رات ابھرتے اور ڈوب جاتے۔
وہ اداسی سے مسکرا دیتی۔ فارغ وقت میں راحیل سے اکثر وہ وہاں بیتی ایک ایک بات کا ذکر کرتی۔ راحیل سنتا اور مسکرا دیتا، کبھی کبھی حیرت سے سوال کرتا، تم اس چھوٹے سے گھر میں گزرے دن رات کا ذکر تفصیل سے کرتی ہو، مگر حیرت کی بات ہے تم نے کبھی ملک ہاؤس کا ذکر نہیں کیا، جبکہ ان دنوں ان کے بارے میں بات کرنا تمہارا پسندیدہ موضوع ہوتا ہے۔ کیا تم سچ میں اسے بھول گئی ہو؟ فریال ہمیشہ اس کا سوال سن کر ٹال دیتی، مگر ایک دن کسی روح میں بہہ کر کہہ گئی، ہاں، کبھی بھی مجھے ملک ہاؤس اب یاد نہیں آتا، کیونکہ مجھے اماں خیرہ اور اس کی باتیں بہت یاد آتی ہیں، اور ایک بار اس نے کہا تھا کہ کثرت میں برکت ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ راحیل اس کی بات پر چونکا تھا، پھر سر جھٹک کر سامنے کھلی فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فریال بے دلی سے 2 سالہ مدثر کو تھپکنے لگی اور اس کے ساتھ لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ اس کی بند آنکھوں میں قید آنسوں میں ماضی کا رنگ بھی تھا اور حال کا دکھ بھی، مگر اس کے پاس ہر چیز کی کثرت تو تھی۔ اب وہ سکون اور برکت کہیں پیچھے رہ گیا تھا، شاید اس چھوٹے سے آنگن کے کسی کونے میں، یا اماں خیرہ کی پرانی گٹری کی کسی تہہ میں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔